نوعیت تحریک کے پس منظر کی اور اس کے اسباب و محرکات کی تفصیل اس حقیقت کو بھی واضح کر دیتی ہے کہ یہ تحریک اپنی نوعیت کی ایک ہی تحریک ہے اور اسے معاصر تحریکوں میں سے کسی پر بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صحیح ہے کہ اس کا آغاز آزادی وطن اور تحفظ ملت کی تحریکوں کے دور شباب میں ہوا تھا، مگر بالکل غلط ہوگا اگر صرف اس بنا پر یہ خیال کر لیا جائے کہ یہ بھی انہی جیسی کوئی تحریک ہے جو انہی کی طرح حالات زمانہ کی پیداوار تھی اور کسی وقتی اور محدود مقصد کی خاطر وجود میں آئی تھی۔ بلا شبہ یہ حالات زمانہ بھی اس کے قیام کے سلسلے میں اپنی ایک اہمیت رکھتے ہیں اور اس باب میں ان کی اثر اندازی کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی یہ اہمیت اس سے زیادہ کچھ نہیں تھی کہ انہوں نے اس بارے میں ذہنوں کے لیے ایک زبردست یاد دہانی اور تنبیہ کا کام دیا تھا، ورنہ جہاں تک حقیقت واقعی کا تعلق ہے اس دعوت کا سرا حالات زمانہ یا مفادات ملک و ملت سے نہیں بلکہ پیروان اسلام کے مقصد وجود سے جڑا ہوا ہے۔ وہ اصلاً صرف اس لیے شروع کی گئی تھی کہ ملت اسلامیہ اپنے دائمی فرض منصبی سے عہدہ برآ ہو سکے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر اس صدی کے وسط کے حالات وہ نہ ہوتے جن میں یہ تحریک شروع کی گئی تھی تو بھی وہ شروع ہوتی، یا کم از کم اسے لازماً شروع ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ایک دوامی فریضے کی انجام دہی تھی جو نہ کسی وقت کے ساتھ مقید ہے اور نہ کسی جگہ کے ساتھ۔ مسلمان جہاں جس زمانے میں اور جن حالت میں بھی پایا جائے گا، وہاں انسانی زندگی کو دوسرے سارے افکار و نظریات اور مقاصد کی ڈگر سے ہٹا کر خالص اسلامی بنیادوں پر تعمیر کرنے کی حکیمانہ جدوجہد ضرور پائی جائے گی، ورنہ اس کا وجود ہی اکثر بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ وہ اپنے مشن سے بے پرواہ اور اپنے فرض کا تارک ٹھہرے گا اور انجام کار خود بھی دونوں جہان کے خطرات کی زد میں رہے گا اور دوسروں کو بھی دنیا کی سچی فلاح اور آخرت کی نجات سے محروم رکھنے کا ایک گناہ مجرم قرار پائے گا۔ اس لیے اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یہ تحریک ملک اور ملت کی دوسری تمام تحریکوں سے اصول و مقاصد کے لحاظ سے نہیں، اپنی اصل اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے بھی بالکل مختلف تحریک ہے۔ اصلها ثابت و فرعها فی السماء۔ بڑی بصیرتی ہوگی اگر ان معروضات کی بنا پر یہ گمان کر لیا جائے بڑی بے بصیرتی ہوگی اگر ان معروضات کی بنا پر یہ گمان کر لیا جائے کہ پھر تو اس تحریک کو آزادی وطن اور تحفظ ملت کے ان مقاصد سے کوئی دلچسپی نہ رہی ہوگی جن کے لیے دوسری تحریکیں جدوجہد کر رہی تھیں۔ جس تحریک کے سامنے مقصد اتنا عظیم، وسیع اور ہماگیر رہا ہو کہ تمام ناقص اور فاسد نظاموں سے ملک کو اکثر محفوظ رکھ کر یہاں خدائی ہدایات پر مبنی کامل و مکمل نظام عدل قائم کیا جائے، آخر اس سے زیادہ دوسری کون سی تحریک وطن کی آزادی اور ملت کے تحفظ کی خواہش مند اور اس کا ذریعہ بن سکتی تھی؟ یہ آزادی اور یہ تحفظ تو اس کے مقاصد میں آپ سے آپ شامل تھے، البتہ یہ آزادی وہ آزادی نہیں تھی جو دوسروں کا مطمع نظر بنی ہوئی تھی، اور نہ یہ تحفظ وہ تحفظ تھا جسے تحفظ سمجھا جا رہا تھا، بلکہ اس سے بنیادی طور پر مختلف تھا۔
ان دونوں کے درمیان وہی فرق تھا جو آسمان کی بلندی اور زمین کی پستی میں ہے۔ اسی لیے ان مقاصد کے حصول کے لیے اس تحریک کے طریقے بھی وہ نہیں تھے جنہیں دوسروں نے اختیار کر رکھا تھا۔ دوسری تحریکوں کی مطلوبہ آزادی تو صرف یہ تھی کہ اس ملک پر سے ایک غیر قوم کی حکومت ختم ہو جائے اور اس کا اقتدار اعلیٰ اس کے باشندوں کی طرف منتقل ہو۔ لیکن تحریک اسلامی کے نزدیک مطلوبہ آزادی یہ تھی کہ یہاں کے لوگوں کو سرے سے انسانی حکومت ہی سے نجات مل جائے اور اقتدار اعلیٰ اس حاکم مطلق کا تسلیم کر لیا جائے جس کے سوا فی الواقع کوئی صاحب اقتدار ہی نہیں ہے، اور جس کی اطاعت گزاری ہی انسان کا سب سے بڑا شرف اور اس کی حقیقی آزادی ہے۔ اس کا نشانہ صرف انگریز کی حاکمیت کا خاتمہ نہیں بلکہ ہر انسانی حاکمیت کا خاتمہ تھا۔ اس کی نظر میں اگر برطانوی حکومت سامراج تھی تو ہندوستانیوں کی اپنی حکومت بھی سوراج نہیں تھی۔ غرض اس کے نزدیک انسانی اقدار اور انسانی حاکمیت ہی اصل غلامی تھی، خواہ وہ کسی کی بھی ہو، اور اصل آزادی صرف یہ تھی کہ ہر انسانی حاکمیت ہی اصل غلامی تھی، خواہ وہ کسی کی بھی ہو، اور اصل آزادی صرف یہ تھی کہ ہر انسانی اقتدار اور ہر انسانی حاکمیت کی بیڑیاں کٹ جائیں اور خدا کے بندے اپنے فرمان روائے حقیقی کے تابع بن کر اپنی پوری زندگی اس کی فلاح بخش ہدایتوں کے مطابق بسر کرنے کے لیے آزاد ہو جائیں۔ اسی طرح اوروں کے خیال میں ملت کا مطلوبہ تحفظ صرف یہ تھا کہ اپنے مستقبل کی تعمیر کرنے اور اپنی زندگی کا نظام چلانے میں مسلمان قوم بالکل آزاد اور خود مختار ہو اور کوئی دوسری طاقت آڑے نہ آ سکے۔ لیکن تحریک اسلامی کے نزدیک ملت کا مطلوبہ تحفظ یہ تھا کہ اپنا مستقبل تعمیر کرنے اور اپنی زندگی کا نظام چلانے میں مسلمان آزاد و خود مختار تو ہوں، مگر بالکل آزاد و خود مختار ہرگز نہ ہوں، اور اس معاملے میں نہ صرف یہ کہ کوئی دوسری طاقت آڑے نہ آ سکے بلکہ وہ خود بھی آڑے نہ آ سکے۔ یعنی ان کے سامنے نہ اپنی رائے ہوں، نہ اپنی خواہشیں، نہ اپنے مادی مفادات ہوں، اور نہ اپنے قومی جذبات، دو لفظوں میں یہ کہ وہ خود نہ ہوں بلکہ صرف اسلام ہو، اسی کے مفاد پر ان کی نگاہیں مرکوز ہوں اور اسی کو اپنی اور باقی دنیا کی زندگی کا نظام بنانے کے لیے ان کی دلچسپیاں، ان کی آرزوئیں، ان کے جذبات اور ان کی سرگرمیاں وقف ہوں۔ کیونکہ ملت اسلامیہ جس ملت کا نام ہے اس کا حقیقی تحفظ دراصل اسلام ہی کے تحفظ کا پرتو ہوتا ہے، اور اسے جو تحفظ اسلام کے تحفظ کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوتا وہ اس کا تحفظ نہیں بلکہ فی الواقع عدم تحفظ ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ مخصوص حقائق جن کے ساتھ تحریک اسلامی نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے۔ ضروری ہے کہ اس کے بارے میں کچھ اور معلوم کرنے سے پہلے ان اہم اور بنیادی باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے۔ نصب العین، اصولی اور دستوری تعبیر۔ تحریک اسلامی کا مقصد اور نصب العین اقامت دین ہے، یعنی ایک ایسے جامع اور ہماگیر نظام زندگی کا قیام جو اپنے تصور حیات، اپنے اصول، اپنے مقاصد اور اپنے تفصیلی قوانین، ہر چیز میں تمام تر اللہ رب العالمین کے احکام و ہدایات پر مشتمل ہو۔ اس کے دستور میں یہ نصب العین ان لفظوں میں بیان کیا گیا ہے: جماعت اسلامی ہند کا نصب العین اقامت دین ہے جس کا محرک صرف رضا الہی اور فلاح آخرت کا حصول ہے۔ صفحہ 7۔ چونکہ کسی تحریک کے اندر اس کے نصب العین کی حیثیت وہی ہوا کرتی ہے جو انسانی جسم میں دل کی ہوتی ہے، وہی اس کے اصولوں کا، اس کے طریقہ کار کا، اس کے افکار و تصورات کا اور اس کے مزاج کا سرچشمہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اسے سمجھنے کے لیے سب سے بنیادی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ پہلے اس کے نصب العین کو پوری وضاحت سے اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ جہاں تک تحریک اسلامی کا تعلق ہے اس کے بارے میں بھی یہ بات نہ صرف یہ کہ ناگزیر ہے بلکہ غیر معمولی حد تک ناگزیر ہے، کیونکہ اس کا نصب العین اپنی نوعیت کا واحد نصب العین ہے
اور اس نصب العین کی تعبیر کا تعلق لازمی طور پر چند ایسی مخصوص اصطلاحات سے ہے جن کے صحیح اور پورے مفہوم سے آج کا ذہن بالعموم ناواقف بھی ہے اور نامانوس بھی۔ اس لیے اس تحریک کے بارے میں دوسری تمام تفصیلات معلوم کرنے سے پہلے قطعی ضروری ہے کہ اس کا نصب العین اچھی طرح روشنی میں آ جائے، تاکہ نہ صرف اسے اپنی صحیح شکل میں دیکھ لیا جائے بلکہ پوری تحریک سے صحیح واقفیت کی شاہ کلید بھی ہاتھ آ جائے۔ وضاحت طلب امور: نصب العین کی اس مجمل دستوری تعبیر کے وہ اہم امور اور فیصلہ کن نکات جن کی وضاحت ضروری ہے اور جنہیں تحریک کا صحیح تعارف حاصل کرنے کے لیے لازماً ذہن نشین رکھنا چاہیے، حسب ذیل ہیں۔ ایک، دین سے مراد صرف دین اسلام۔ اس تعبیر میں دین کا لفظ بظاہر عام ہے اور وہ کسی خاص دین کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ہے، مگر امر واقعی یہ نہیں ہے، اور مانن اس کے اندر تخصیص و تعین قطعاً موجود ہے، یعنی اس سے متعین طور پر ایک خاص دین، دین اسلام ہی مراد ہے، کوئی اور دین یا دین کا کوئی عام اور غیر متعین مفہوم ہرگز مراد نہیں ہے۔ چنانچہ پچھلی بحث کے اندر اس تخصیص کی واضح بنیاد اور ناقابل انکار دلیل صاف موجود دیکھی جا سکتی ہے، جس میں تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ اگرچہ ہر وہ ہدایت نامہ جو کسی بھی دور میں اور کسی بھی قوم یا ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا، دین حق ہی تھا اور لازمی اتباع ہی کے لیے نازل ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود خود اللہ رب العالمین ہی کے قطعی فیصلے اور واضح اعلان کی بنا پر پوری دنیا میں اب اس کا آخری دین اسلام ہی وہ تنہا دین ہے جسے اس کی منظوری کی سند حاصل ہے، جس کا اتباع ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور جس کی پیروی کر کے ہی انسان اپنے اس فریض عبادت سے عہدہ برا ہو سکتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ حقیقت واقعی جب یہ ہے تو اقامت دین سے مراد بالبداہت صرف اقامت اسلام ہی ہو سکتی ہے۔ سوال کیا جا سکتا ہے کہ پھر نصب العین کی تعبیر صاف طریقے پر اقامت اسلام ہی کے لفظوں سے کیوں نہیں کر دی گئی اور اس کے بجائے اقامت دین کی اصطلاح کیوں وضع کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے پس منظر اور دین کی تاریخی حقیقت کا تقاضا تھا کہ ایسا ہی کیا جائے۔ اس پس منظر اور اس حقیقت کو گزشتہ صفحات میں وضاحت سے بیان کیا جا چکا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نہ تو کوئی نیا دین ہے، نہ کسی دوسرے دین خداوندی کا حریف، بلکہ اسی سلسلہ ہدایت یا دین حق کی آخری کڑی ہے جو ابتدا سے نازل ہوتا رہا ہے۔ البتہ اسے دوسرے آسمانی مذاہب کے مقابلے میں چند اہم ترین امتیازات ضرور حاصل ہیں، مثلا یہ کہ اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے آخری ہدایت نامے کی ہے، اس کی نوعیت بین الانسانی ہے، وہ ہر پہلو سے ایک مکمل اور ہماگیر نظام حیات ہے، اس کا نزول ساری دنیا کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ہے، اور اب اسی کے اتباع پر آخرت کی نجات اور دنیا کی فلاح موقوف ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود اپنی اصل کے اعتبار سے اور اپنی بنیادی تعلیمات اور اپنے مقاصد میں دوسرے آسمانی مذاہب سے ذرہ برابر بھی مختلف نہیں ہے۔ اس کے معنی واضح طور پر یہ ہوئے کہ اس دین کی اقامت فی الواقع سبھی دینوں کی اقامت ہے، اور اس کے ذریعے ان کے بھی نزول کے مقاصد نہ صرف یہ کہ پورے ہو جاتے ہیں بلکہ اپنی بہترین شکل میں پورے ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسی عظیم صداقت اور غیر معمولی حقیقت نفس الامری تھی جسے نظر انداز کر دینے کے بعد اسلام کی حیثیت سمجھی ہی نہیں جا سکتی، اس لیے مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھا گیا کہ اقامت اسلام کے بجائے اقامت دین کے الفاظ لائے جائیں، تاکہ یہ حقیقت نمایاں ہو جائے کہ تحریک اسلامی کا نصب العین جس دین کی اقامت ہے وہ دراصل وہی ایک دین حق ہے جو نوع انسانی کے آغاز سے مختلف قوموں، زمانوں اور ملکوں میں مسلسل نازل ہوتا رہا ہے،
جس کی بنیادی تعلیمات بھی ہمیشہ ایک سی رہی ہیں اور اصول و مقاصد بھی یکساں رہے ہیں، اور جو اپنے آخری سٹیج اور اپنی کامل ترین حیت کو پہنچ کر اسلام کے نام سے موسوم ہوا ہے۔ یقینی بات ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جاتا اور نصب العین کی دستوری تعبیر میں دین کے بجائے اسلام ہی کا لفظ رکھا گیا ہوتا تو یہ عظیم حقیقت آنکھوں سے اوجھل رہ جاتی، حالانکہ اسے کسی طرح اوجھل نہیں رہنا چاہیے تھا۔ چنانچہ صرف اتنا ہی کافی نہیں سمجھا گیا کہ اسلام کے بجائے دین کا لفظ لایا جائے، بلکہ ساتھ ہی تشریح کے ذریعے اس اہم حقیقت کو ضروری حد تک نمایاں بھی کر دیا گیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: اقامت دین میں لفظ دین سے مراد وہ دین حق ہے جسے اللہ رب العالمین اپنے تمام انبیاء کے ذریعے مختلف زمانوں میں اور مختلف ملکوں میں بھیجتا رہا ہے، اور جسے آخری اور مکمل صورت میں تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمایا، اور جو اب دنیا میں ایک ہی مستند، محفوظ اور عند اللہ مقبول دین ہے، اور جس کا نام اسلام ہے۔ دستور صفحہ نمبر 7۔ 2، خالص اصولی نوعیت۔ یہ نصب العین اپنی نوعیت میں واضح طور پر ایک خالص اصولی اور تصوراتی نصب العین ہے۔ اس کے اندر کسی بھی مادی شے کے اس کے اندر کسی بھی مادی رشتے کے مفاد اور مصالح کو مقصدیت کا مقام حاصل نہیں۔ نہ یہ کسی قوم یا نسل کو اپنے سامنے رکھتا ہے، نہ کسی زبان یا رنگ کو، نہ اسے کسی طبقے یا گروہ سے کوئی دلچسپی ہے، نہ کسی ملک یا سرزمین سے۔ یہ کچھ بنیادی حقائق، عقائد و تصورات اور زندگی کے ایک خاص طریقے اور نظام کا نام ہے۔ اس کی نگاہ کلیتاً اور خالصتاً انسانی، اخلاقی اور روحانی نگاہ ہے۔ اسے انسان سے بحیثیت انسان بحث ہے۔ یہ فی الواقع مسلم و غیر مسلم، امیر و غریب، کالے گورے، سرمایہ دار، مزدور اور خوشحال و بدحال سبھی کے لیے ہے۔ سب اس کے مخاطب اور مطلوب ہیں۔ ہر وہ فرد بشر اس کا اپنا ہے جو اللہ احکم الحاکمین کی حاکمیت اور معبودیت کو سچے دل سے تسلیم کرے، اپنے آپ کو اس کے دین اور ہدایت نامے کے سپرد کر دے، اور اس کی رضا اور آخرت کی فلاح کو اپنا حقیقی مطلوب و مقصود بنائے، اور جو ایسا نہ کرے وہ اس کا غیر ہے، خواہ وہ کسی بھی قوم یا سرزمین سے تعلق رکھتا ہو۔ اس کا حریف صرف ایک ہے، اور وہ ہے خدا سے بغاوت کا رویہ، کوئی بھی فرد یا گروہ نہیں۔ اس کا عزیز بھی صرف ایک ہے، اور وہ ہے خدا کی بندگی کا طرز عمل، کوئی بھی شخص یا کوئی قوم نہیں۔ اس کی ساری دلچسپیاں بس اسی ایک نقطے پر مرکوز ہیں، اور اس سے ہٹ کر کسی اور شے کو کوئی اہمیت دے دینے کا سوال اس کے لیے قطعاً خارج از بحث ہے۔ دین کے مفہوم کی حدیں۔ انسان کے ذہن میں کچھ تصورات ہوتے ہیں، اور خارج میں اس کے کچھ اعمال ہوتے ہیں جو دراصل انہی تصورات کا مظہر ہوا کرتے ہیں۔ انسانی زندگی تمام تر انہی دو چیزوں سے عبارت ہوتی ہے۔ اسلام ان دونوں ہی سے بحث کرتا ہے اور ان کے بارے میں ہدایتیں دیتا ہے۔ یہ ہدایتیں ہمہ جہتی اور ہمہ گیر نوعیت کی ہیں۔ انسان کے ظاہر یا باطن کا کوئی ایک بھی پہلو اور اس کے فکر و عمل کا کوئی ایک بھی گوشہ ایسا نہیں ہے جو ان ہدایات سے آزاد ہو۔ وہ جہاں کائنات کے بارے میں ضروری حقائق سے باخبر کرتا ہے،
اور خالق کائنات کی ذات و صفات کے بارے میں صحیح عقائد کی تلقین کرتا ہے، انسان کے اپنے خدا سے تعلق کی ٹھیک ٹھیک نوعیت کی تعین کرتا ہے، اور اس کی اطاعت، رضاجوئی اور پرستش کے طریقوں کی تعلیم دیتا ہے، اچھے اخلاق کی ہدایت دیتا ہے، اور نفس انسانی کا تزکیہ کرتا ہے، وہیں انسان کی خانگی، آئلی، کاروباری، معاشرتی، معاشی، سیاسی غرض پوری انفرادی و اجتماعی زندگی کے لیے بھی احکام و قوانین دیتا ہے۔ اس طرح عبادت گاہ سے لے کر تمدنی اور اجتماعی معاملات کے دور دراز گوشوں تک زندگی کے ہر مسئلے کو وہ اپنے دائرے میں لیے ہوئے ہے، اور اس کا ہر حکم، چاہے وہ جس معاملے سے بھی متعلق ہو، دین ہی ہے، اور اس کی بجاوری ضروری اور شرط شرط دینداری ہے۔ دستور میں دین کی تشریح کرتے ہوئے اس کی اس جامعیت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے: یہ دین انسان کے ظاہر و باطن اور اس کی زندگی کے تمام انفرادی و اجتماعی گوشوں کو محیط ہے۔ عقائد، عبادات اور اخلاق سے لے کر معیشت، معاشرت اور سیاست تک انسانی زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے دائرے سے خارج ہو۔ دستور جماعت اسلامی ہند، صفحہ 7 اور 8۔ 4۔ اقامت کا مفہوم۔ اقامت کے لفظی معنی کسی ٹھوس چیز کو بالکل سیدھی کر دینے یا سیدھی کھڑی کر دینے کے ہیں، اور جب اس لفظ کا استعمال ایسی چیزوں کے لیے ہوتا ہے جو ٹھوس نہ ہوں، تو اس وقت اس کے معنی ہر حیثیت سے درجہ کمال تک پہنچا دینے کے ہوتے ہیں، جیسا کہ منطقی طور پر ہونا ہی چاہیے تھا، کیونکہ کسی ٹھوس چیز کو بالکل سیدھی کھڑی کر دینے کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اس کا پورا وجود اپنے سارے حسن و قبح کے ساتھ بالکل نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی ایسی چیز کو جو ٹھوس نہ ہو، کھڑی کر دینے کا مفہوم و مدعا اس کے سوا کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے اپنی اصل صفات اور اپنے عمل و اثر کے لحاظ سے پوری طرح بروئے کار لایا جائے۔ اس وضاحت کے پیش نظر دین کی اقامت کے معنی یہی ہو سکتے ہیں، اور یہی ہیں کہ اس کے سارے احکام و مطالبات کو انسانی زندگی میں اس طرح نافذ کر دیا جائے کہ ہر دیکھنے والی آنکھ کو اس کا مکمل سراپا نظر آ جائے۔ چونکہ یہ احکام دین چونکہ یہ احکام دین ہماگیر نوعیت کے ہیں اور پوری زندگی کو محیط ہیں، جیسا کہ ابھی معلوم ہو چکا، اس لیے اقامت دین کا مفہوم و مدعا واضح طور پر یہ ہوا کہ ہماری یہ زندگی پوری کی پوری ان احکام کے تحت آ جائے، اور وہ احکام اپنی صحیح شکل میں اپنی حقیقی روح کے ساتھ ہر طرف جاری و ساری ہو جائیں، اور زندگی کا کوئی شعبہ اور کوئی معاملہ بھی ان کی پیروی کے شرف سے بے بہرا نہ رہے۔ ذہنوں میں وہی عقائد و نظریات گہرے جمے ہوئے ہوں جنہیں اس دین نے حق کہا ہے۔ اللہ کی بندگی اس طرح کی جائے جس کی اس نے تعلیم دی ہے، لوگوں کی سیرت اس سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو جو اس نے فراہم کی ہے، ان اخلاقیات کا دور دورہ ہو جن کی اس نے تعین کی ہے، انسان کی نجی زندگی سے لے کر اس کی معاشرت، اس کے تمدن، اس کی معیشت، اس کی سیاست اور اس کے بین الاقوامی تعلقات تک ہر چیز پر ان قوانین و ضوابط کی عملداری ہو جن کی اس نے ہدایت دی ہے، غرض انسان پوری طرح اس کے رنگ میں رنگ گیا ہو، اور اپنے ہر حال، ہر مقام اور ہر کام میں بس اسی دین کی تابع داری میں منہمک اور اسی کی منشا کی تکمیل کے لیے وقف نظر آتا ہو۔ اس پوری بات کو دستور نے چند لفظوں میں جامعیت کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے: اس دین کی اقامت کا مطلب یہ ہے کہ کسی تفریق و تقسیم کے بغیر اس پورے پوری دین کی مخلصانہ پیروی کی جائے، اور ہر طرف سے یکسو ہو کر کی جائے، اور انسانی زندگی کے انفرادی و اجتماعی تمام گوشوں میں اسے اس طرح جاری و نافذ کیا جائے کہ فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل سب کچھ اسی دین کے مطابق ہو۔ دستور جماعت اسلامی ہند، صفحہ 8۔